السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم انفارمیشن، فائنل شو ڈاؤن لگتا ہے کہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج ملاقات کی ہے ضلعی صدور سے، ہدایات دے دی ہیں، جس کے ذمے جو کام لگانا تھا وہ لگا دیا ہے۔ اب کل میٹنگ بلائی ہے ٹکٹ ہولڈرز کی، ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، اور اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹوں میں فیصلہ عمران خان کا جو بھی ہے اس کا اناؤنس اس کو کر دیا جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ سچویشن بڑھ رہی ہے، جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ نروس ہو رہے ہیں، اور آج ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کے پی کے میں۔ تقریباً 200 سے زائد جو ولیج کونسلز تھیں، ان کے چیئرمین، کونسلرز، اور جو میونسپل کارپوریشنز کے جو بلدیاتی سربراہ تھے اداروں کے، جو الیکٹ ہوئے تھے ابھی، انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جو مولانا فضل الرحمان کا گڑھ تھا، اور اب وہاں پر پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی ایف آلموسٹ بلدیاتی اداروں میں کے پی کے میں وہ واش ہو گئی۔ اور اس کی وجہ جو نوجوان ووٹر ہے، اس کا جو ٹرینڈ ہے عمران خان کے لیے، اس کی جو محبت ہے عمران خان کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے کئی سال تک پاکستان کی یوتھ جو ہے، جو ووٹر ہے، وہ جس پارٹی میں جا رہا ہے، جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ تحریک انصاف ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر آج ہم اس میں بات کریں گے، کہ بیسیکلی یہ حکومت جس مقصد کے لیے آئی تھی، سب سے اہم ترین جو شک ہے پاکستان کے آئین میں 62(1)(f، جس کے تحت یہ قرار دیا گیا کہ جو ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن لڑے گا، جو پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، وزیر اعلیٰ بنے گا، وزیر بنے گا، وہ صادق اور امین ہوگا، یعنی وہ سچا ہوگا، اور آپ کا جو ووٹ ہے یہ ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ اس شک کو آئین سے نکالنے کے لیے، قانون میں تبدیلی کے لیے سینٹ میں ترمیم پیش کر دی گئی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد نواز شریف کو واپس لانا، اس کا مقصد جہانگیر ترین کو واپس لے کے آنا، اور جو لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے ان کو بھی اسمبلیوں میں بطور ایم این اے اور ایم پی اے لے کے آنا اور ان کو حکومت میں شریک کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آپ ظلم دیکھیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ، جب آپ اس ہال کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی قرآنی آیات، احادیث نظر آتی ہیں، چھت پر بھی قرآنی آیات ہیں، اور اس کے نیچے اب وہ لوگ بیٹھیں گے جو صادق اور امین نہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کی جگہ وفاشار اور راست گو یہ لکھ دیا جائے، کیونکہ صادق اور امین صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بغیر کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ اب یہ چکمہ، اس کو کہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا، ایک ایسا جذباتی اور ایموشنل اس کی ریزن بیان کرنا، چالاکی سے، مکاری سے، تاکہ لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے پلوشے جو ہیں سینیٹر، انہوں نے اس ترمیم کو پیش کیا، لیکن ڈیفینیٹلی مولانا فضل الرحمان، اب آپ اندازہ لگائیں، مولانا ہیں، لیکن صادق اور امین وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ شک ہو۔ نون لیگ تو بہت ہی خوش ہے اس بات پہ، کیونکہ بڑا مال بنایا، اور زرداری صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اس بات پر۔ تو وہ جس مقصد کے لیے عمران خان کو ہٹایا گیا تھا، وہ اب قانون پیش کر دیا گیا، اس میں تبدیلی 62(1)(f۔ لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے دے گی، لیکن قبل از وقت کہنا بہت مشکل ہے کچھ بھی۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان کا قانون، آئین تبدیل کیا جا رہا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور اب درجنوں کے حساب سے وہ لوگ جن پر کرپشن کے چارجز تھے، اربوں روپے کی کرپشن جنہوں نے کی تھی، ان کو ریلیف مل گیا، مقدمے واپس ہو گئے ہیں، اور جو پروسیکیوٹر کل ان کو سزا دلوانے کے لیے عدالتوں میں تھے، آج ان کے وکیل صفائی بن گئے ہیں۔ اور ایسی بات ہو رہی ہے عدالتوں میں کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو بینچ تھا 3 ممبر، جس کی سربراہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے تھے، اور مقدمہ تھا مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کا، تو انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ جناب
آپ کو اب ضرورت نہیں ہے یہ مریم نواز کی، اور کیا یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ اس کی وجہ سے آپ یہ جو ان کی پاسپورٹ کی درخواست ہے اس پر کوئی اوپینین نہیں دے رہے؟ تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی اتنی ترامیم ہوئی ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس مقدمے میں انہوں نے کوئی ضمانت یا کوئی اس طرح کی کوئی درخواست دائر کی ہو یا لی ہو، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی میں تو بالکل مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے کاغذ دیکھنے پڑیں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ کم از کم فائل دیکھ کے آپ آتے، لیکن اب نہ نیب کو ان کا پاسپورٹ درکار ہے، نہ نیب ان کی فردر تفتیش یا تحقیقات کرنا چاہتی ہے، اور جو اٹارنی جنرل ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں اس کی ضرورت، تو پھر اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس پاسپورٹ کو ہم مریم نواز کو واپس کر دیں۔ اور مریم نواز جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی یہ تشتری میں رکھ کر بھی پاسپورٹ واپس دے گا تو میں وہ نہیں لوں گی، میں یہیں پر رہوں گی، اب وہ اسی مہینے یہاں سے جائیں گی۔ اور دیکھیں حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ انہی اپارٹمنٹس میں رہیں گی، ایون فیلڈز کے وہ اپارٹمنٹ جس میں ان کے بھائی رہ رہے ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب رہتے ہیں، مریم نواز بھی وہیں پر جائیں گی، وہیں سے پریس ٹاک بھی کریں گی۔ لیکن یہاں پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ مریم نواز کا ان اپارٹمنٹ سے تعلق ثابت نہیں ہوا، منی ٹریل کسی نے نہیں دی، اور عدالت نے ان کو بری کیا، اور اب وہ وہاں پر جا رہی ہیں۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس کو ایک ڈیل قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لوگ کبھی اس کو نہیں بھلا سکیں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جو ایک انٹرویو میں بڑا انکشاف کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے جو ٹیلی فون ہیں وہ ٹیپ ہو رہے تھے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ٹیپ کر رہا تھا، میں اس حوالے سے کیا بیان کر سکتا ہوں۔ پاکستان کے نظام کا جو اس کے اندر جو کھوکھلا پن ہے اور جو منافقت پر یہ مبنی نظام قائم ہے، اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے عمران خان نے کہ اب اس وقت سچویشن پاکستان کی یہ ہے کہ لوگ ابل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات اتنے زیادہ ہیں کہ عمران خان اگر اپیل کال نہیں بھی دیں گے تو لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف جنرل باجوہ کا جو وزٹ ہے، اب آفیشلی آج پینٹاگون میں جنرل باجوہ ہائی پروفائل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے۔ کیا ایجنڈا ہے؟ آئی ایس پی آر بالکل خاموش ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لوگ ایک بڑا سوال کر رہے ہیں یہاں پر، بڑی یعنی ڈومیسٹک اسپیکولیشن اس کی اپنی ڈائمنشن ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن جو بیرونی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے یہ دورہ بہت اہم ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ پاکستان کے لیے کیا لے کے آتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ جو فلڈ کے معاملات ہیں، ہمارے جو ریہیبلیٹیشن کے معاملات ہیں، جو اقتصادی معاملات ہیں، وہ تو سول گورنمنٹ کی ڈومین ہے، تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن ملٹری کا وہاں پر گیا ہے تو اس میں کوئی سویلین، کوئی ہمارا سیاستدان بھی اس میں شامل ہوتا، تاکہ بطور قوم ہم یہ کہہ سکتے کہ پاکستان میں بھی سویلین لیڈ رول ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ساری جو ملاقاتیں ہیں اس میں کیا ملتا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ملتا ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو کیا اس دورے سے حاصل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے